یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ اس کی سماعتوں سے محبت کا رشتہ پہلی محبت ہی سمجھیے۔ پیار کی کہانی اس وقت زیادہ پر اثر ہوئی جب وسیم حسن راجہ کو ویسٹ انڈیز کی سرزمین پر دھواں دھار بلے بازی کرتے سنا۔ اس زمانے میں کلائیو لائٹ کی قیادت میں کرافٹ، کلارک، گارنر، مارشل اور ہولڈنگ جیسے باؤلرز تباہی کا دوسرا نام تھے۔ آصف اقبال کی کپتانی کا دورہ تھا۔ محمد برادران میں سے مشتاق محمد کی کرکٹ اسٹوری تمام ہوئی تھی۔ ظہیر عباس و ماجد خان بقا کی جنگ لڑ رہے تھے تو دوسری جانب ہاکی کی دنیا میں شہناز شیخ، صلاح الدین، منور الزماں، اختر رسول، منظور الحسن، منظور جونیئر، سلیم شیروانی اور سمیع اللہ کلیم اللہ اور حنیف خان کی حکومت تھی۔ ہم پرائمری و مڈل سکول تک ان سب کو ریڈیو پاکستان کی نظر سے دیکھتے اور دل کی آنکھ میں سمیٹ لیتے۔ ہماری سینئر نسل میں ریڈیو کا کمال اور جمال کس قدر دل آویز ہوگا ہم کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے بی سی لندن تک، وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی اور ریڈیو ماسکو وہ نشریاتی دنیا اور اس زمانوں کا گلوبل ولیج تھی۔ گویا ریڈیو اس دور کے گلوبل ولیج کا معمار تھا اور ہمارے بڑے اس دنیا کے دورے پر اکثر شاموں میں روانہ ہوتے۔ لہلہاتے کھیتوں، سرسبز و شاداب پہاڑوں، کچی پکی شاہراہوں، سمندروں اور ساحلوں کی ہواؤں میں ریڈیو کی نغمگی اور شگفتگی، رننگ کمنٹریز، ابلاغ و اطلاع اور فصاحت و بلاغت آج بھی کانوں میں رس گھولتے اور نظریات کو جھنجھوڑنے کا سما یاد کراتے ہیں۔ اس سے قبل کے جنگ و جدل کا نہیں معلوم، مگر 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے نوحے اور مرثیے جو احساس بڑوں کے چہروں پر نقش کرتے، وہ تصاویر کسی حد تک یاد ہیں۔ اس سے قبل کے جنگ و جدل کا نہیں معلوم، مگر 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے نوحے اور مرثیے جو احساس بڑوں کے چہروں پر نقش کرتے، وہ تصاویر کسی حد تک یاد ہیں۔ وہ ایک ڈبہ گھر میں کبھی ایک یونیورسٹی ہوتا تو کبھی مکہ و مدینہ کی ہواؤں اور فضاؤں کا منظر، کبھی سڈنی کا کرکٹ گراؤنڈ تو کبھی بارسلونا کا ہاکی اسٹیڈیم۔ کبھی میں بچوں کو مذاقاً کہتا ہوں کہ پاک ہاکی کو ریڈیو نے جوان رکھا اور ٹیلی ویژن نے ہاکی بوڑھی کر کے پاک کرکٹ جوان کر دی۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ریڈیو پاکستان کی پیدائش بھی 1947 ہی کی ہے۔ ہمارے بڑے مصطفیٰ علی حمدانی کا یہ اعلان سنایا کرتے تھے: السلام علیکم، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 کی درمیانی رات 12 بجے ہیں، طلوع صبح آزادی۔ آج بھی مصطفیٰ علی حمدانی یاد آ جاتے ہیں جب ان کے صاحبزادے صفدر علی حمدانی یا ان کی بہو مہاپارا صفدر کو سوشل میڈیا پر دیکھتا و پڑھتا ہوں۔ ریڈیو پاکستان ہی ٹیلی ویژن، فلم، ڈرامہ اور ہر قسم کی براڈ کاسٹنگ کی نرسری تھی اور وطن عزیز کا فخر اور وقار، مگر آج یہ عالم ہے۔ اس تاریخی و قومی ادارے کی وسعتوں کی بجائے خاموشیوں پر کام ہو رہا ہے۔ ہم تو سوچتے تھے کہ موٹر وے اور نیشنل ہائی ویز کا اپنا ریڈیو ہو جو دوران سفر تفریح بھی دے اور انفارمیشن، موسیقی کے سنگ سنگ جاتے جاتے ہی بتا دے کہ کدھر فوگ ہے اور کہاں اسموگ، کہاں رش ہے اور کہاں سڑک زیر تعمیر، کدھر حادثہ ہوا اور کیوں ہوا۔ ہمارا خیال تھا ریڈیو پاکستان ویب سائٹ بما ویڈیو بی سی اردو کا مقابلہ کرے، مگر کھلا یہ راز یہاں تو یہ کہ 10 اسٹیشن اور یونٹس ہی بند کرنے کا ارادہ ہے۔ کہتے ہیں ریڈیو کو 1971 والے مقام پر لا کر صرف 8 اسٹیشن رکھنے ہیں، اور یہ جو اس وقت 31 یونٹس یا اسٹیشن موجود ہیں ان میں سے اکثریت کا گلا دبا دینا ہے۔ اجی 2020 کا جدید ریڈیو ہونے کی بجائے ریڈیو پاکستان 1947 کا ریڈیو بننے جا رہا ہے۔ دہائی ہے بھائی، دہائی۔ کچھ ماہ قبل
ری اسٹرکچرنگ کے نام پر 750 لوگوں کو گھر بھجوا دیا۔ یہ ان لوگوں نے گھر بھجوایا جو 1 کروڑ نوکریاں دینے کے وعدے پر آئے۔ 1 سال سے ریڈیو کو مستقل ڈی جی میسر نہیں، اور ایک ایڈیشنل سیکریٹری محترمہ بطور ڈی جی کام کر رہی ہیں۔ جہاں ایڈ ہاک ہی ایڈ ہاک ہوگا، وہاں بناؤ نہیں بگاڑ ہی تو ہوگا۔ غور کیجئے، پہلے 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب وزیر موصوف اور سیکریٹری صاحب کی موجودگی میں جعلی بات سے کمال رنگ بھر دیا کہ اپنی نوکریاں آباد رہیں۔ سن 1947 کا نشریاتی مذکورہ والا اعلان، یعنی 1972 میں بیٹے نے جو ہمدانی صاحب کا اعلان اثر نو ریکارڈ کیا، اسے سن 47 کا کہہ کر سنا دیا، حالانکہ 47 کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں۔ 3-4 روز قبل نامکمل بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا۔ صرف سیکریٹری، ایکٹنگ ڈی جی، فینانس کے ایڈیشنل سیکریٹری اور فارن افیئر کے ایڈیشنل سیکریٹری آئے۔ جو 4 ڈائریکٹرز ریٹائر ہو چکے، ان کی جگہ کوئی تھا ہی نہیں۔ ارے اہل کرم، فارن افیئرز اور فینانس والے کیا جانے ریڈیو کے بسنت بہار، انہیں کیا معلوم ریڈیو ایڈمنسٹریشن، پروگرامنگ، مارکیٹنگ اور انجینئرنگ کا۔ جب ان چیزوں کے ڈائریکٹرز ہی نہیں ہوں گے تو سارے عہدے رکھنے والا ڈائریکٹر فینانس کیا کرے گا جی؟ ایسے میں اگر بورڈ آف ڈائریکٹرز 700 نوکریاں ختم کرنے کی ٹھانے، خورشید شاہ کمیٹی اور کیبنٹ فیصلے کے مستقل کردہ ملازمین فارغ، نواز شریف دور کے اخباری اشتہار اور انٹرویوز کے بعد میرٹ پر آئے لوگوں کو فارغ کر دے، اس کے علاوہ ان کی بھی نہ سنی جائے جنہوں نے اسلام آباد، کراچی، بہاولپور اور پشاور سے معزز عدالتوں سے سٹے لے رکھے ہیں، ان کو نہ دیکھے، اور 31 یونٹس و اسٹیشنز کو 8 اسٹیشنوں پر لائے گا، علاوہ بری مجموعی 4000 ملازمین کو 1972 کے 2000 پر لائے گا، تو یہ مسئلہ و معاملہ محترم وزیر اعظم اور متحرک و معاملہ فہم وزیر شبلی فرازی کے سامنے رکھا جائے گا کہ جناب یہ معاملہ اس ریڈیو کا ہے جس کے متعلق چند ماہ قبل بھارتی وزیر اعظم مودی نے بھری بزم میں کہا تھا کہ ریڈیو پاکستان کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ دوسری جانب بھارت بارڈر اور دیگر علاقوں میں کم و بیش 60 ٹرانسمیٹرز لگا چکا، اور ہم محترم وزیر اعظم و وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات، یہ تاریخی و تحریکی و نظریاتی ریڈیو پاکستان ہے۔